پیارے ویورز السلام علیکم۔ پیارے دوستو، عرصہ ہوا ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظام ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے نکل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے اور باراسنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور ہوا میں نشانہ لگا کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کو نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ جانے پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کو موڑا اور ریل لگانے والا ہی تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی کسی کی رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں ہے، لیکن پھر سے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور لگام تھام کر اس طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا کہ خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینہ ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خون خوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ اس کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے۔ ہر طرف نوبتیں ناکارے بجتے رہے۔ ہر اعلیٰ ادنا خوشیاں منا رہا تھا۔ کئی دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشیوں میں جشن منایا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بکھلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، یہی نہ پتہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑتا چلا گیا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا،
یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ نجومی نے کہا، ایک قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتا رہا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں ہے بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سال میں کسی انسان کی نظر اس پر پڑتی ہے تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے، اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادے نے پریشان ہو کر پوچھا، نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے۔ نجومی نے دوبارہ حساب بنایا اور کہا، شہزادہ حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک کالے ناگ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور اب یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک بار ہی بادشاہ سلامت کو ڈس کر ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، تلوار نکال کر لہرائی اور گرجا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادہ حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چلاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار کھالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے کہا، ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ تمہارا تیر سیدھا اس کے پھن پر جا لگنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم ناگن کے غصے سے نہ بچ سکو گے، وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا، لیکن بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں تمہیں ایک خالص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں، تم آج رات کھانے میں ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی صراحی کو خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہ ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پڑیا لی اور کہا، نجومی بابا، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑا اور بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور صراحی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسیری پر پڑے سو رہے تھے۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور صراحی سے پانی لینا چاہا، مگر صراحی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ روشن دان چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا، اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ آیا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کرے، پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس سے آئی۔
بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا۔ ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی اور بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں سے پانی پیے گی۔ یہ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا۔ ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھونکار ماری۔ شہزادہ اسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اسی راستے پر بولی جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی ورنہ اندھیرے میں ناگن ملکہ نظر کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھونکار ماری۔ اس کی پھونکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھونکار سنائی دی۔ خدایا کیسی بھیانک پکار تھی، جیسے ایک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہوں۔ پکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئی اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہری رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھی۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن مستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مان دہک رہی تھی اور دو شاخیں زبان بجلی کی طرح لپ لپا رہی تھی۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت ناک اور خوفناک منظر تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا پھن اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آرو پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھکاریں سن کر شیش ناگ بڑے غضب و ناک انداز میں پھکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا۔ ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا۔ اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھکارے مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے تیر پر تیر چلائے، ناگ ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیش ناگ کے غار کی طرف نکل آتے تھے اور ناگ انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیتا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیش ناگ کا خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مان چمک رہا تھا۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے
کہ یہ ہر زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ اس وقت تو ان کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر سو رہا تھا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنائی۔ دہشت کے مارے ایک بار بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال سے ہی اس پر کپکپی طاری ہو گئی تھی کہ وہ ایک خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور یہ تو میرا فرض ہے۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے شیش ناگ کی من جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ من نے فوراً ناگ کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم چڑھ چڑھ کر کے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے کو سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ میرا نام سلطان ہے۔ میرا شمار شہر کے گنے چنے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ میری عمر اس وقت 200 سال کے لگ بھگ ہے، مگر میں ابھی بھی جوان ہوں، جبکہ میرے بیٹوں کے پوتے بوڑھے ہو کر مر کھپ گئے۔ میری اس لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ میں ایک غریب انسان سے رئیس کیسے بنا؟ یہ ایک ایسی ہولناک داستان ہے کہ اسے یاد کر کے ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج سے 200 برس پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت جوان تھا اور ایک فارم میں ملازم تھا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی۔ کام کے سلسلے میں مجھے ایک بار بیرون ملک جانا پڑا۔ مجھے بحری جہاز سے سفر کرنا تھا۔ چنانچہ مقررہ تاریخ میں بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس وقت میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ 2 عرشوں والا بڑا بحری جہاز تھا۔ اس میں 1100 کے لگ بھگ مسافر کی گنجائش تھی۔ جہاز میں کل 500 کیبن تھے۔ میں نے بھی ایک کیبن بک کروایا ہوا تھا۔ جہاز کے بڑے ہال میں مسافروں کی تفریح کا انتظام تھا۔ پروجیکٹر کے ذریعے فلمیں دکھائی جاتی۔ گیمز کا بھی بندوبست تھا۔ اس لیے سفر بڑے مزے سے کٹ رہا تھا۔ سفر کا 6واں دن تھا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا ناول پڑھ رہا تھا کہ زوردار جھٹکا لگا۔ میں گھبرا کر کیبن سے نکلا تو دیکھا کہ ہنگامہ برپا ہے۔ سمندر میں طوفان آ گیا تھا۔ عورتوں اور بچوں کی چیخوں پکار نے قیامت کا سماں باندھ رکھا تھا۔ بڑی بڑی موجیں ٹنوں وزنی جہاز کو تنکے کی طرح ادھر ادھر اچھال رہی تھی۔ میں کپتان کے کیبن کی طرف بھاگا۔ کپتان انجن روم میں تھا اور جہاز کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر بکھری ہوئی موجوں کے آگے بے بس تھا۔ جب تباہی سامنے نظر آنے لگی تو لائف بوٹ سمندر میں اتاری جانے لگی۔ مسافروں میں دھکم پھیلی شروع ہو گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے لوگ سب کچھ بھول گئے تھے۔ عملے کے لوگ چیخ چیخ کر انہیں پرسکون رہنے کی ہدایت کرتے، مگر کوئی ان کی بات پر کان نہ دھرتا۔ اس افراتفری میں درجنوں بچے اور بوڑھے پاؤں تلے کچلے گئے۔ لوگ لائف بوٹس میں چھلانگیں لگا رہے تھے، مگر کچھ لائف بوٹس میں گنجائش سے زیادہ افراد جمع ہو جاتے تو وہ ڈوب جاتی۔ میں بھی ایک لائف بوٹس میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس میں پہلے سے کافی لوگ تھے اور ابھی چھلانگ لگانے کا سلسلہ جاری تھا۔ عملے کے کسی فرد نے رسہ کھول دیا۔ لائف بوٹ موجوں پر اچھلی اور الٹ گئی۔ میں مضبوطی سے کشتی کے کنارے کو پکڑے ہوئے تھا۔ خدا کو زندگی منظور تھی اور قسمت میں ان ناقابل یقین واقعات سے دو چار ہونا تھا جو اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ کشتی جب سیدھی ہوئی تو میں اس کے اندر تھا۔ اس میں بے شمار لوگ چیختے چلاتے پانی میں کبھی ڈوب رہے تھے تو کوئی ابھر رہے تھے۔
جہاز کا پچھلا حصہ پانی میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ انسان کتنا بے بس اور حقیر ہے، اس کا احساس مجھے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ کشتی موجوں پر اچھلتی گرتی جہاز سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سینکڑوں لوگ میرے سامنے بکھری موجوں کی خوراک بن گئے اور میں چاہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکا۔ لہروں پر سفر کرتی کشتی جہاز سے بہت دور نکل آئی۔ سمندر رفتہ رفتہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ میرے چاروں طرف نیلا پانی اور سر پر نیلا آسمان پھیلا ہوا تھا۔ جان بچ جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سورج غروب ہو گیا۔ رات بے حد سرد تھی۔ میں کشتی کے ایک کونے پر ٹھٹھرتا رہا۔ کشتی کس طرف جا رہی تھی مجھے کچھ پتا نہ تھا۔ بیتے ہوئے لمحے اتنے خوفناک تھے کہ ان کا تصور کر کے کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ رات گزری، دن چڑھ آیا تو بھوک کا احساس ہوا، مگر یہاں تھا ہی کیا جو میں کھا سکتا۔ سمندر کے ٹھنڈے اور کھارے پانی کا گھونٹ بھرنا چاہا تو کائی آ گئی۔ کشتی اب ہولے ہولے جا رہی تھی۔ سورج سر پر آ گیا تو اس کی تپش ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں نے قمیض اتار کر سمندر کے پانی سے بھگوئی اور جسم پر ڈال لی۔ اس سے کافی سکون ملا۔ چاروں طرف پانی دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی اور میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگنے لگا، زندہ سلامت زمین تک پہنچ جاؤں۔ 2 دن گزر گئے۔ بھوک کے مارے پیٹ اندر کو دھنس گیا تھا۔ میری حالت بے حد خستہ ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کشتی کے ارد گرد گھومتی منڈلاتی رہی اور کبھی کبھار کوئی مچھلی اچھل کر کشتی میں آ گرتی اور پھر دوبارہ سمندر میں چلی جاتی۔ بھوک سے تنگ آ کر میں کنارے لگ کر بیٹھ گیا اور جھپٹا مار کر ایک مچھلی پکڑ لی۔ مچھلی میرے ہاتھ میں تڑپنے لگی اور میں نے جیب سے چاقو نکال کر اسے ذبح کیا اور کچا ہی چبانے لگا۔ اس طرح بھوک تو کسی حد تک مٹ گئی، مگر پیاس اور بڑھ گئی۔ پھر خدا نے پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آسمان پر کالے بادل امڑ آئے اور بارش ہونے لگی۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا اور خوب نہایا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نئی زندگی ملی ہو۔ اسی شام بہت دور مجھے سرمئی رنگ کی لکیریں نظر آئی۔ میں اچھل پڑا۔ زمین نظر آ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے ہوا کا رخ بھی ادھر ہی تھا۔ زمین نزدیک آ گئی تھی اور اس کے کنارے لگے درخت نظر آنے لگے۔ میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا زمین کی طرف بڑھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے مجھے کس قدر خوشی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میں ساحل پر پڑا رہا، پھر اٹھا اور ناریل کے درخت سے ناریل توڑ کر ان کا پانی پینے کے علاوہ بھوک بھی مٹائی اور جزیرے کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے ایک جنگل پھیلا ہوا تھا۔ زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ رات میں نے یہیں گزاری اور صبح میں یہ بڑا جنگل زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور جنگل سے نکلتے ہی خوشی کے مارے میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ سامنے چھوٹی موٹی عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ سب سے پہلے مجھے ایک گھوڑا نظر آیا جو گھاس پر چل رہا تھا، مگر جو ہی میں اس کے جانب پہنچا مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ گھوڑا سیاہ چمکدار پتھر کا تھا۔ اس کا ایک پاؤں یوں آگے کو بڑھا ہوا تھا جیسے آگے بڑھنا چاہتا ہو۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک شخص بیٹھا تھا، مگر وہ بھی پتھر کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سرسری نظر سے دیکھنے پر وہ گھوڑا اور شخص اصل میں لگتے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس شخص کو چھوا، وہ پتھر کا ہی تھا۔ میں گھبرا گیا، پھر سوچا شاید یہ کسی سنگ تراش کا کمال ہے۔ میں عمارتوں کی طرف بڑھا، پھر میری حیرت دو چند ہو گئی۔ عمارتوں میں مجسمے موجود تھے۔ کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی چارپائی پر آرام کر رہا تھا، کسی کا ایک پاؤں یوں اٹھا ہوا جسے چلتے چلتے رک گیا ہو۔ خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ان عمارتوں میں موجود ہر شے پتھر کی تھی۔ بس میں ایک واحد انسان تھا جو زندہ تھا۔ ایک عمارت کے باہر دو مجسمے ہاتھ میں نیزے تھامے یوں کھڑے تھے جیسے پہرے دار ہیں۔ میں عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمارت بے حد شاندار تھی۔ ایک بڑے سے ہال میں مجسمے اس طرح بیٹھے تھے جیسے دربار لگا ہو۔ ان کے سامنے تخت پر عورت اور مرد کے مجسمے تھے۔ دونوں نے شہنشاہی لباس پہن رکھا تھا۔ میں حیران پریشان عمارت کے کمروں میں گھومتا رہا۔ ہر چیز پتھر کی تھی۔
ایک سجی ہوئی خوابگاہ میں بے حد حسین خوبصورت شہزادی سو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی جاگ اٹھے گی۔ میں نے اسے چھوا تو پتا چلا کہ یہ بھی پتھر کی ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پتھر کا شہر، پتھر کے لوگ، آخر راز کیا ہے؟ اب میرا خوف کسی حد سے زیادہ دور ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سب پتھر کے ہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ میں شہزادی کی خوابگاہ میں موجود تھا اور سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ ہلکی سی کرا محسوس ہوئی۔ میرا تو رواں رواں کانپ اٹھا۔ خوف کی شدت سے یوں لگتا تھا کہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم خیال کیا، لیکن اسی وقت دوبارہ آواز آئی۔ اس بار میں نے واضح طور پر سنا تھا، اس لیے شک کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے میں نظر دوڑائی، پھر اچانک ایک کونے میں موجود شمع دان میں لگی ہوئی موم بتیاں خود بخود روشن ہو گئی۔ میرا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ بھاگ جانا چاہا مگر ٹانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ گھرانے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ آواز اس مسیری کی طرف سے آئی تھی جس پر پتھر کی شہزادی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی پرسرار طاقت نے مجھے اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے تکتا رہا۔ وہ منظر ہی ایسا تھا، پتھر کی شہزادی زندہ ہو رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ بیٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا چیخوں، چلاؤں، لیکن حلق سے آواز نہ نکلی۔ حلق تو خوش ہو گیا، وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پتھر کی وہ شہزادی میرے پاس آ کر رک گئی۔ پھر کمرے میں آواز گونجی، اے اجنبی، خوف کو دل سے نکال دے۔ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم تو ہماری نجات کا سبب بن کر آئے ہو۔ تم کون ہو؟ ابھی تو پتھر کی تھی، میں نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں اس سلطنت کی شہزادی ہوں، یہ جادو کی سلطنت ہے۔ اب یہاں زندگی اور موت کا چکر نہیں چلتا، یہاں وقت کی رفتار بہت تیز ہے۔ یوں سمجھ لو تمہاری دنیا کا 1 سال اور یہاں کا 1 دن برابر ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ میں نے اس کی بات سنی۔ شہزادی نے دوبارہ کہنا شروع کیا، تم نے پتھر کے جتنے مجسمے دیکھے ہیں وہ سب انسان ہیں، مگر جادو کے زور سے پتھر کے بنا دیے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری سلطنت کا سب سے بڑا جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بوڑھا تھا، میں نے انکار کر دیا، اور اس نے تیش میں آ کر سب کو پتھر کا بنا دیا۔ ان میں سے صرف میں وہ واحد ہستی ہوں جو رات کے وقت پتھر سے دوبارہ انسان بن جاتی ہوں۔ یہ اس لیے کہ اگر جادوگر سے شادی پر رضامند ہو جاؤں تو اسی محل کے نیچے جادوگر رہتا ہے۔ اسے بتا دوں، وہ جادوگر ایک ماہ سوتا ہے اور ایک ماہ جاگتا ہے۔ یہ مہینہ اس کے سونے کا ہے، اس لیے تم اب تک زندہ ہو، ورنہ وہ تمہیں جلا ڈالتا یا پھر پتھر کا بنا دیتا۔ یہ کہہ کر شہزادی خاموش ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اے شہزادی، اس جادوگر کے خاتمے کی کوئی تدبیر نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب میرے اوزان کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ تم ہماری دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، تم چاہو تو اسے ہلاک کر سکتے ہو۔ سامنے دیوار پر جو تلوار لٹک رہی ہے، یہ جادو کی تلوار ہے۔ اس سے تم جادوگر کے علاوہ اس کے قبیلے میں موجود تمام بلاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ شہزادی نے کہا، تم اس تلوار کو استعمال کیوں نہیں کرتی؟ اگر میں دیوار کے قریب جاؤں گی تو جل جاؤں گی۔ جادوگر نے جادو کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ خدا نے چاہا تو ظالم جادوگر مٹ جائے گا۔ تو پھر تلوار دیوار سے اتار لو، میں اس خفیہ راستے تک تمہاری رہنمائی کروں گی جو جادوگر کے ٹھکانے تک جاتا ہے۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے تلوار اتار لی۔ تلوار غیر معمولی طور پر وزنی تھی اور اس کی دھار بہت تیز تھی۔ شہزادی نے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور باہر چل دی۔ مختلف کمروں سے گزر کر ہم ایک کنویں کے قریب پہنچے۔ شہزادی بولی، اے رحم دل انسان، اس کنویں کی تہہ میں وہ خفیہ دروازہ ہے جو جادوگر کے اڈے تک جاتا ہے۔ تم تلوار دروازے سے لگا دینا، دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ خدا حافظ شہزادی، میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی تاریک غار میں گرتا جا رہا ہوں۔ خاصی دیر بعد پاؤں فرش سے ٹکرائے
میں نے آنکھیں کھول دی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، میرے چاروں طرف پانی ہے مگر میرے کپڑے خشک ہیں۔ سامنے ایک دروازہ تھا، میں نے دروازے سے تلوار لگائی۔ خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے سیڑھیاں تھی جو نیچے کو جا رہی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر چل دیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا جس سے اندھیرا چھا گیا، مگر تلوار سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی اور میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی میرے کانوں میں بنبناہٹ سنائی دی اور ایک طوفان کی طرح سینکڑوں چمگادڑیں چیختی چلاتی میری طرف بڑھی۔ میں نے تلوار سیدھی کی، دوسرے ہی لمحے وہ جلنے لگی اور غائب ہو گئی۔ میں آگے بڑھا، سامنے طویل سرنگ تھی۔ جو ہی میں نے سرنگ میں قدم رکھا، چیخو پکار کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا ہزاروں بدروہیں مل کر چلا رہی ہیں۔ خوف کے مارے میری حالت بری تھی، خون رگوں میں جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑا میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کلمہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی لمحے انسانی ڈھانچے نمودار ہوئے اور کہے لگاتے میری طرف بڑھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ڈھانچے میرے قریب آنے کی بجائے کچھ فاصلے پر رک گئے اور مجھے ڈرانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے۔ میں نے تلوار گھمائی اور تمام ڈھانچے چیختے چلاتے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے جاتے ہی ایک طرف بڑا اژدہا نظر آیا جو آگ اگلتا میری طرف آ رہا تھا۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے، موت سامنے نظر آنے لگی۔ اژدہے نے قریب آ کر زبان لپلپائی اور آواز آئی، اے آدم زاد، زندگی چاہتے ہو تو بھاگ جا، اس تلوار کو ہاتھ سے پھینک دے ورنہ میں تجھے نگل لوں گا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بھی تلوار سے خوف زدہ ہے اور تلوار چھیننا چاہتا ہے۔ میں نے تلوار اس کی طرف بڑھائی اور اژدہا غائب ہو گیا۔ سفر کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ سرنگ شیطان کی آنت کی طرح لمبی تھی۔ میں کئی دن اس میں چلتا رہا مگر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ 7 دن بعد اللہ اللہ کر کے سرنگ ختم ہوئی۔ میں ایک بڑے باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ شہزادی ایک چبوترے پر بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تم بہت بہادر ہو اور تم نے طلسم فتح کر لیا۔ یہ تلوار مجھے دے دو۔ قرب تھا کہ میں تلوار اسے دے دیتا مگر پھر خیال آیا کہ جادوگر سے تو ابھی ٹکراؤ ہوا ہی نہیں، طلسم کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میں سمجھ گیا یہ بھی کوئی جادوگر کا چیلا بیٹھا ہے۔ میں نے تلوار اس کی طرف بڑھائی تو اس نے زوردار چیخ ماری۔ شہزادی کی جگہ ایک بھوتنی کھڑی تھی۔ کالا رنگ، بالوں میں سانپ کلبلا رہے تھے، آنکھیں اس طرح لال جیسے 2 انگار ہوں۔ اس کے پیلے پیلے دانت ہونٹوں سے باہر جھانک رہے تھے اور ان دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ زوردار ہنسی سے بولی، اے آدم زاد، کیوں زندگی کو دھتکار کر موت کو گلے لگاتا ہے؟ اب بھی تیری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ یہ تلوار پھینک دے، میں تیرے لیے دولت کے انبار لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ لہرایا تو فرش پر جگمگ کرتے ہوئے ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگ گئے۔ ان کی چمک دھمک سے میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ ان میں ہر ہیرا بطخ کے انڈے کے برابر تھا۔ بھوتنی نے کہا، یہ سارے تجھے مل سکتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ تلوار پھینک دے۔ مگر میں بھوتنی کی چال میں نہ پھنس سکا۔ میں تلوار سونت کر اس کی طرف لپکا اور وہ شور مچاتی بھاگ نکلی۔ ہیرے جواہرات کے ڈھیر غائب ہو گئے۔ باغ سے نکل کر میں ایک کمرے میں پہنچا جس میں تابوت پڑا تھا۔ تابوت بہت بڑا تھا اور اس کا ڈھکن اٹھا ہوا تھا۔ میں تابوت کی طرف بڑھا ہی تھا کہ خوفناک آوازیں آنے لگی۔ بھوت چڑیلیں اور بھوتنیاں مجھے ڈرانے لگی۔ تلوار ہونے کی وجہ سے وہ میرے پاس نہ آ سکی تھی۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا۔ اس وقت ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اڑ جاؤں گا۔ پھر تابوت سے جادوگر نکلا۔ اس کا جسم بھینسے کی جیسے تھا جس پر بڑے بڑے کالے بال اگے ہوئے تھے، آنکھیں عقاب جیسی اور ناک طوطے کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناریل تھا۔ جادوگر کی آنکھوں سے خوفناکی اور وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ایسا زوردار قہقہا لگایا کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ پھر وہ بولا، تم نے ہمارے آرام میں خلل ڈالا ہے، ہم تجھے بھسم کر دیں گے، لے بھیانک موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر جادوگر نے ناریل زور سے زمین پر دے مارا۔ ناریل پھٹ گیا۔ اس سے دھواں نکلا جس نے ایک جن کی صورت اختیار کر لی۔ وہ جن میری طرف لپکا۔ میں نے تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔
پھر جو ہی جن میرے پاس آیا میں نے تلوار گھما دی، تلوار میرے ہاتھ سے نکل کر بلند ہوئی اور جن کی گردن کاٹ کر پھر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ جادوگر یہ دیکھ کر گھبرا گیا، اس نے بھاگنا چاہا مگر میں نے موقع ہی نہ دیا اور چھلانگ لگا کر اس پر جا پڑا۔ جادوگر میری منت سماجت کرنے لگا اور لالچ دینے لگا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور تلوار کا بھرپور وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ ایک ہیبت ناک دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی ایک بے حد بوڑھے اور مکروا صورت شخص کی لاش میرے سامنے تھی۔ یہ جادوگر تھا۔ کمرہ، باغ، بھوت سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں اب اس کنویں کے پاس کھڑا تھا جس میں شہزادی کے کہنے پر چھلانگ لگائی تھی۔ طلسم ٹوٹ چکا تھا، پتھر کے مجسمے انسان بن چکے تھے۔ شہزادی بھاگتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر محل میں لے گئی۔ بادشاہ، ملکہ، درباری سب ٹھیک ہو چکے تھے۔ شہزادی نے جب بتایا کہ میں نے ہی جادوگر کا خاتمہ کیا ہے تو وہ سب میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بادشاہ نے مجھے اپنے برابر تخت پر بٹھا دیا۔ کئی ماہ تک میں ان کا مہمان رہا۔ واپس اپنی دنیا جانے کی خواہش ظاہر کی تو بادشاہ اور شہزادی نے مجھے روکنا چاہا مگر مجھے وطن کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ عزیز و اقار یاد آ رہے تھے۔ بادشاہ نے میرے اصرار پر مجھے واپس بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مجھے قیمتی ہیرے جواہرات دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں مگر میں نے ہدایت کے مطابق آنکھیں بند رکھی۔ خاصی دیر بعد ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آنکھیں کھول دو، تمہارا شہر آ گیا ہے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا، آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اپنے شہر میں موجود ہوں مگر یہ کیا، شہر کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں، شیشے کی طرح چمکتی سڑکیں، جدید موٹر گاڑیاں، میں دنگ رہ گیا۔ اپنا گھر تلاش کرنا چاہا مگر وہاں تو بلند عمارتیں تھی۔ میں نے اپنے بیٹے ندیم کا دریافت کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ تو بوڑھے ہو کر مر چکے ہیں۔ حیرت کی زیادتی سے میری آنکھیں پھیل گئی۔ چند ماہ پہلے ہی تو میں گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ شہزادی نے کہا تھا ہماری دنیا کا ایک دن تمہاری دنیا کے 1 سال کے برابر ہے۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ندیم کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا باپ، تو وہ بگڑ کر بولا کیا مذاق کر رہے ہو؟ ندیم صاحب تو میرے دادا تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، یعنی یہ میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا تھا مگر پھر بھی عمر میں مجھ سے بڑا تھا۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ بیٹا میں تمہارا پردادا ہوں کیونکہ اس نے ماننا ہی نہ تھا۔ میری داستان ہی ایسی تھی کہ کوئی اس پر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ خود مجھے یہ واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو کبھی یقین نہ کرتا۔ میں نے ہیرے جواہرات فروخت کر کے کاروبار شروع کر لیا، نئی شادی کر لی، اب میرے 2 بچے ہیں۔ آپ کہیے میری کہانی پر آپ کو یقین آیا کہ نہیں؟